آج آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوان نسل کو دیکھ لیں، ان کو فٹ بالرز کے نام بہت اچھے آتے ہیں، ان کو گولفرز کے نام بہت اچھے آتے ہیں، ایون ان کی گرل فرینڈس تک ان کو معاذ اللہ پتہ ہوتا ہے۔ اور پوچھیے ذرا صحابہ کے نام تو لوگوں کو نام نہیں آتے ہوں۔ یہ میرا بھی قصور ہے اور ہمارے بچوں کا قصور تو ہے ہی ہے، لیکن میرا بھی قصور ہے، ہماری بڑی جنریشن کا بھی قصور ہے جس نے حضور کی سیرت کو بھلا دیا، عملاً بھی اور پھر عام طور پہ پڑھانے سے بھی۔ پہلے ہماری کتابوں کا حصہ ہوا کرتی تھی سیرت النبی، چلے پراپر نہیں لیکن ایک سٹوری ہمیں پتہ ہوتی تھی، اینڈ فرام برتھ ٹو اینڈ پوائنٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا زندگی تھی اللہ کے نبی۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آج کے جو بڑے لوگ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انسٹاگرام والے ہیں، ہمیں ان کی یہاں تک ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں، فیس بک والے ہیں کہ وہ ایک پوسٹ کے کتنے پیسے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو کہ خالق کائنات ہونے کی وجہ ہے، مطلب کہ اس خلقت کی وجہ ہے، تو ان کے بارے میں اگر ہمیں نام پتہ ہو تو بہت بڑا صریحاً یہ ایک میں تو اس کو جرم کہوں گا، اور ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو اس کے اوپر بتانا چاہیے، فرض پورا کر دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہماری آنے والی نسلوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک رجوع ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھ دوں۔ اس دن میں نے ایک دعا بتائی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے استعمال کرتے تھے، نظر کے لیے خصوصی طور پہ۔ باقی دعا بالکل وہی ہے، میرے منہ سے غلطی سے آما نکل گیا تھا، لاما ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس کو کریکٹ کر لیجیے گا۔ آپ لوگوں نے انشاءاللہ جنہوں نے لی ہوگی انہوں نے صحیح دیکھ لیا ہوگا، لیکن جنہوں نے سنا ہوگا وہ شاید اس میں غلطی کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ غلطی اللہ تعالیٰ میری معاف فرمائے۔ اور یہ بیسیکلی آپ کو ایول آئی سے پروٹیکشن کے لیے اللہ کے نبی نے یہ حضرت حسن اور حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے لیے یہ خصوصی دعا تھی جو پڑھا کرتے تھے، اور دونوں اس کا سر مبارک پکڑ کے اور یہ دعا ان پہ پھونکا کرتے تھے۔ اور اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ میں آپ سے پروٹیکشن مانگتا ہوں، آپ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں ان دا بیسٹ آف یور ورڈز، آپ کی سب سے خوبصورت الفاظ میں، فرام ایوری شیطان، ہر شیطان سے اور ہر موذی جانور سے جو کہ کاٹنے والا ہے، اور فرام ایوری ایول اینڈ ہارمفل اینڈ اینویس آئی، یعنی کہ ہر قسم کے حسد رکھنے والی نظر سے۔ تو یہ تو بات تھی کریکشن کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد بڑی ہمت میں نے کرنے کی کوشش کی، بہت عرصے سے کوشش کر رہا تھا لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی میری، لیکن پتہ نہیں لوگ دل میں ڈال دیتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ دل میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد لوگ بھی اس چیز کا تقاضا کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس کو لے کے میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھوڑا سا، جو ہماری اوقات تو نہیں ہے کہ الفاظ میں اپنے زبان سے بیان کر سکوں، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا جاننا بہت ضروری ہے، جتنا بھی جان سکیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوان نسل کو دیکھ لیں، ان کو فٹ بالرز کے نام بہت اچھے آتے ہیں، ان کو گولفرز کے نام بہت اچھے آتے ہیں، ایون ان کی گرل فرینڈس تک ان کو معاذ اللہ پتہ ہوتا ہے۔ اور پوچھیے ذرا صحابہ کے نام تو لوگوں کو نام نہیں آتے ہوں۔ یہ میرا بھی قصور ہے اور ہمارے بچوں کا قصور تو ہے ہی ہے، لیکن میرا بھی قصور ہے، ہماری بڑی جنریشن کا بھی قصور ہے جس نے حضور کی سیرت کو بھلا دیا، عملاً بھی اور پھر عام طور پہ پڑھانے سے بھی۔ پہلے ہماری کتابوں کا حصہ ہوا کرتی تھی سیرت النبی، چلے
प्रॉपर नहीं, लेकिन एक स्टोरी हमें पता होती थी एंड फ्रॉम बर्थ टू एंड पॉइंट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या ज़िंदगी थी अल्लाह के नबी। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि आज के जो बड़े लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, हमें उनकी यहाँ तक डिटेल्स पता होती हैं, फेसबुक वाले हैं कि वो एक पोस्ट के कितने पैसे लेते हैं। तो अल्लाह ताला के नबी जो के खालिक के कायनात होने की वजह है, मतलब कि इस खलकत की वजह है, तो उनके बारे में अगर हमें नाम पता हो तो बहुत बहुत बड़ा सरीहन ये एक मैं तो इसको जुर्म कहूँगा, और हमारे आगे आने वाली नस्लों को इसके ऊपर बताना चाहिए। फ़र्ज़ पूरा कर देना हमारा काम है। अल्लाह ताला सबसे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और फिर हमारी आने वाली नस्लों को। ये एक ज़ाहिर बात है, हजूर की सीरत एक दिन में बयान कर की ही नहीं जा सकती, और कम से कम भी इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये कि जितनी छोटी करके बयान की जा सके। हजूर की तो हर आधा निराली थी, लेकिन ये कि जितनी मतलब कि एक समराइज्ड पार्ट आपको बयान किया जा सके, जो आप आगे बता सकें, अपने बच्चों को बता सकें, वो एक रिकॉर्डेड उसमें अल्लाह ताला ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे अल्लाह ताला पूरी करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी किसकी है? मुस्तफ़ा की, और उसको बयान करने में कमी कोताही तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लेकिन ये है कि कोशिश ज़रूर जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वाली सिचुएशन थी। देखें, जो अरब कबाइल थे उनके अंदर नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी, उन पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, लेकिन ये कि जो नेगेटिव चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि आपने सुना है कि जो कैमल चराया करता था वो अपने आप को मतलब कि जो बकरी चराता था उससे अफजल समझता था, कहता था मेरा जानवर बड़ा है। जैसे आज BMW वाला एक मेहरान वाले से अपने आप को बहुत अफजल समझता है, उसको हकारत से देखता है। ये एक सिमिलैरिटी है जहलिया और आज के ज़माने की। ये इंट्रोडक्शन मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी पार्ट में पहुँचते जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, जहाँ से हजूर ने वह निकाला था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त कोई मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई तरीका ही नहीं था। इवन खतूत भी बहुत एंड में आए, लेकिन एक बंदे की फिक्र ने पूरे ग्लोब को बदल के रख दिया। आज 2 अरब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसकी वजह से है? अल्लाह के नबी की वजह से। कुछ सुनहरी असूल जो आज वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना लिए वो हजूर के दिए हुए, इनके अपने बनाए हुए तो नहीं है, चोरी कर दें। उसके बाद आज आप देख लें जिस तरह बेटी की पैदाइश पे लोगों की शक्लें बनती, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इनको जब खुशखबरी दी जाती है तो इनके चेहरे काले पड़ जाते हैं। और इसी तरह आज भी ऐसी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आज हम वी आर वेरी मेल प्रिडोमिनेंट सोसाइटी, ठीक है, अब वो एक अलहदा एक वो जो वुमेन राइट्स वाले निकले हुए हैं वो एक अलहदा चीज़ है, फेमिनिज्म, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, वो अपनी जगह बहुत गलत है। तो लेकिन मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ कि किसी घर में माज़अल्लाह बेटी की ज़रूरत हो, जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने की ज़रूरत के लिए आपको खातून चाहिए, लेकिन किसी घर बेटी पैदा हो जाती है तो मुँह काले पड़ जाते हैं। आज भी है, और मैंने तो ये लाइव मनाज़र देखे हुए, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। उसके बाद उस ज़माने में क्या था, औरत को एक आप कह लो कि टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जिंदा दरगो तो कर ही दी जाती थी बेटियां। वो सहाबी का किस्सा आपके सामने है कि जब वो अपनी बेटी को जिंदा दरगो कर रहे थे और उन्होंने इस्लाम लाने के बाद हजूर को जब वाक़या सुनाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको एक दफ़ा भी रहम नहीं आया,
ناٹ ونس. اور چہرہ لال تھا کہ اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا. مطلب کہ حضور اتنا سخت ناراض ہوئے تھے اس بات. تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے. اچھا، یہ نکاح 4 قسم کے ہوتے تھے. سبحان اللہ. پہلا نکاح تو یہی تھا جو آج ہے، جو پراپرلی کسی کا رشتہ بھجوایا. جو شریف لوگ ہوتے تھے اس وقت کے وہ ایسے ہی کرتے تھے، اور پھر فیملی سے اس بچی کا ہاتھ مانگا اور پھر نکاح کیا، اور جس طرح نکاح ہوتا تھا ویسے ہی وہ آج بھی چل رہا ہے. اسلام نے بھی اس کو اسی طرح رکھا. اس کے بعد ایک نکاح کا طریقہ کیا تھا معاذ اللہ، جو آج بہت عام ہو چکا ہے، کہ یار تم ایسا کرو کہ تم تھوڑے دنوں کے لیے اپنی بیوی مجھے میرے حوالے کر دو. سواپنگ آف وائفز. اینڈ ان ایلیٹ یہ ہو رہا ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے آپ جا کے بے شک خود دیکھ لیں. یار ویکینڈ کے گیو اوور یور وائف ٹو می اوور دا ویکینڈ. معاذ اللہ یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اس کے بعد اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اور اگر اس سے پریگننسی ہو گئی تو وہ جو پہلا شوہر ہے نا، وہ اللہ معاف کرے دوسرے بندے کو کہا کرتا تھا کہ پھر یہ تمہارے نام پہ یہ بچہ ہوگا. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. یہ دوسری کائنڈ کا ہے. تیسری کائنڈ کا ایک جو فحاشی تھی وہ یہ تھی کہ جس عورت کے گھر میں ذرا پیسے کی کمی ہوتی تھی وہ ایک جھنڈا لگا دیتی تھی باہر. تو لوگ جو ہے نا ایسے ٹوٹتے تھے اس گھر پہ، اور ہر انسان جیسے پروسٹیٹیوٹ کا گھر ہوتا ہوں، اس میں اس عورت کا بھی قصور تھا obviously. اور اس عورت کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے سارے کے سارے جو بھی جاتے. اب جس میں سے بچہ پیدا ہوتا تھا، یا اب وہ عورت اپنی مرضی سے یہ کہا کرتی تھی یہ تمہارا بچہ ہے، کیونکہ اب کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. زنا تو سب نے کیا تھا. تو اور وہ عورت چوز کیا کرتی تھی. آج ہمارے ہاں بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ سب سے جو امیر آدمی ہوتا تھا نا اس کو چوز کرتی تھی تاکہ اس سے پیسے ملے. یہ آج بھی ہمارے ہاں مسئلہ ہے. ہمارے ہاں زنا کاری کے اڈے کیوں کھلے ہوئے؟ بہت ساری خواتین سے آپ پوچھ لیں جو اللہ معاف کر پروسٹیٹیوشن کے اس میں ہے، شاید وہ یہ نہیں کرنا چاہتی ہوں گی، مجبوری نے ان کو یہاں تک پہنچایا. تو یہ جو ہے نا. اور پھر چوتھے قسم کا نکاح کیا ہوتا تھا، یہ بھی سبحان اللہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ آج کسی سے شادی کی، اس کو طلاق دے دی، اگلے دن اس کو پھر گھر لے آئے. یہ ہمارے ہاں ہے یا نہیں آپ مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ نے حلالہ کے بارے میں سختی سے قرآن میں پہلے تو حلالے کو حرام کہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے تردید کی ہے قرآن میں، جس کا مفہوم ہے کہ حلالہ کرنے والا یا جس کے لیے کرایا جا رہا ہو، دونوں جو ہے وہ معاذ اللہ مجرم ہے. اچھا، اب آپ کے دماغ میں یہ آتا ہوگا کہ عورت کو سزا کیوں ملی. لیٹس سے پہلی بات تو یہ کہ مرد کے منہ سے 3 دفعہ طلاق نکلنا سخت سزا یافتہ بات ہے. اس کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے. پہلے ڈیورس کرو، پھر ویٹ کرو، ایک ڈیورس کرو 4 مہینے میں، پھر دوبارہ وہ جو عدت کا ٹائم ہے اس میں دوبارہ اگر آپ if you want to get along again اس میں پھر آپ 4 مہینے کے بعد دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، پھر دوسرا کرو. once you give the third طلاق then this is over. اچھا، یہ تو ہو گئی مرد اور عورت کی نہیں بن رہی. اب عورت کے لیے کیا ہے کہ اس کو اب دوسرے بندے سے نکاح کرنا پڑے گا فار دا ریزن کہ پھر اس کے بعد ہی وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. اگر اس کو طلاق ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ پہلی اس کو مطلب کہ اللہ معاف کرے اس کے ساتھ یہ طے کر لے. طے کرنا جو ہے وہ حلالہ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ٹائم کے بعد تم مجھے طلاق دے دو گے. اگر خود ہی طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی اس عورت کو یہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ جاؤ دوسرے مرد کے پاس دیکھ لو، کمپیئر کر کے دیکھ لو ایک دوسرے کو کہ وہ بہتر تھا یا یہ بہتر تھا. تو وہ عورت جب اس کے ساتھ رہتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے
اگر اس میں 10 مصیبتیں تھی تو اس میں 100 ہیں. پہلے ہسبینڈ کی امپورٹنس خود ہی سمجھ آ جاتی. اچھا خیر، اس کے بعد جو ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے جنرل ان دا گراؤنڈ بیٹل فیلڈ، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پولیٹیشین. لوگ کہتے ہیں نا آج اسلام کو سیاست سے جدا کر دو. بھائی ہمارا اسلام اور سیاست تو ساتھ ہی رہے گی. یہ سیکولر کہتے ہیں کہ جی دین ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، اسٹیٹ کا معاملہ ہے. اب میرا اور آپ کا تو یقین ہے کہ ہمیں پاکستان لیا ہی اس لیے تھا کہ یہ اسٹیٹ کا ایشو تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پولیٹیکلی عبداللہ ابن سلول کو ہینڈل کیا، منافق جو تھا، بدترین منافق جس کو اللہ تعالیٰ نے رئیس المنافقین کہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پولیٹیکل ویژن کو دکھاتی ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ میں آپ کو سارا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. اب کئی جو ان میں اچھی چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ جیسے لیٹ سے ہاں ٹرائبس کے اندر یہ مسئلے مسائل تھے، یا یہ آج ہمارے اندر بھی ہیں کہ کسی نے کسی کو ریس میں ہرا دیا تو گولی مار دی، اس وقت قتل کر دیتے. سیاستدان کے ایک بیٹے نے گولی مار دی تھی، اس کا بائک اس کو کراس کر گیا تھا. یہ زندگی کی اہمیت تھی اس وقت بھی اور آج بھی ہے. اچھی باتیں جو تھیں کہ they were courageous people، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے تھے. ہم تو کریجیس بھی نہیں رہے، اللہ معاف کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اوپریسر یعنی کہ ظالم جب اوپریس کر رہا ہو اس کو روکو، ورنہ تم دعائیں مانگتے رہو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دشمن کے خلاف مدد مانگتے رہو گے تو اللہ دشمن کے خلاف مدد بھی نہیں کرے گا. قریش کے اندر یہ چیز وہ تھی کہ they were very courageous on some things، لیکن we are not courageous enough. اچھا جی، 2 واقعات حضور کی پیدائش سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ پیش ہے. پہلا واقعہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کو رات کو خواب آتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے ان کو کہ ڈگ ان طیبہ، یعنی کہ کھودو طیبہ کو. تو عبد المطلب کہتے ہیں میں نے پوچھا طیبہ کی چیز ہے. پھر وہ خواب اوور ہو جاتا ہے. اگلے دن وہ پھر سوتے ہیں. اگلے دن پھر ان کو خواب آتا ہے کہ کھودو برا کو. اب برا کیا چیز ہے وہ پوچھتے ہیں خواب میں. پھر وہ خواب اوور ہو جاتا ہے. پھر تیسرے دن پھر خواب آتا ہے کہ کھودو مدونہ کو. انہوں نے مدونہ کیا چیز ہے؟ خواب از اوور اگین. چوتھے دن پھر ان کو خواب آتا ہے کہ کھودو زمزم کو، اور اس پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ ادھر یہ ہے پانی، اس کو یہاں سے کھودو. اگلے دن حضرت عبد المطلب جو ہیں کچھ لڑکوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں کھدائی کرتے ہیں تو وہاں سے نا پانی پھوٹتا ہے. تو حضرت عبد المطلب کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر. تو اب وہ جو ہے نا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ تو میرا پانی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ چیز دکھائی ہے. لیکن جو قریش کے باقی سردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ لیکن تمہارا حق کیسے ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے اس کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب یہ فیصلہ کروانے کے لیے کسی کے پاس جانے کے لیے جو فارچون ٹیلرز نہیں ہوتے جن کاہن جن کے بارے میں پڑھے، تو یہ جاتے ہیں تو راستے میں ایسا ایک مصیبت پیش آتی ہے کہ پانی شانی جو کچھ انہوں نے لیا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اب یہ نا ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ اب there is no point of return، اب ہم مریں گے کیونکہ پیاس سے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی قبریں کھودنا شروع کر دیتے. اپنی قبریں کھودنا شروع کر دی انہوں نے کہ جو پہلے مرے گا اس کو دفنا دینا. تو اب مین وائل جب حضرت عبد المطلب کا جو اونٹ تھا نا اس کے پاس سے اتنی دیر میں ایک فوارہ پھوٹتا ہے زور سے. ابھی دس از فار اوے فرام مکہ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو وہ فوارہ پھیلتا جاتا ہے تو سارے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ کے پاس سے وہ فوارہ کیوں پھوٹا، اس کے پیچھے اللہ کی بیسکلی یہ مقصد تھا کہ حضرت عبد المطلب کو سرداری ملنی تھی کس چیز کی؟ قریش کی.
اب قریش نے کہا کہ یہ تو پھر ایک اور اب تو ہمیں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں, دس از اے ویری کلیئر سائن کہ یہ جو ہے نا عبد المطلب ہی اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہو گیا, پھر زمزم کا انچارج جو بنے وہ حضرت عبد المطلب بنے. اوبیسلی وہ خدمت میں بھی سب پیتے تھے لیکن خدمت کرتے تھے, آج تک وہ ماشاء اللہ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. تو اس کے پیچھے ایک کہانی یہ بھی تھی جو میرے علم میں نہیں تھی ایٹ لیسٹ. تو دوسرا واقعہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے ابراہا والا, کہ اس میں بھی حضرت عبد المطلب انوالوڈ تھے. اچھا, حضرت عبد المطلب کو یمن کا کنگ, اس سے پہلے ابراہا سے پہلے کوئی کنگ تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو جس سے اللہ کوئی بڑا کام لیں گے. بس اتنا ہی کہا, یہ نہیں نبوت کی بات نہیں کی. اور پھر جو فارچون ٹیلرز سے وہ بھی آگے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. خیر پھر ابراہا کنگ بنا. ابراہا نے ڈیسائیڈ کیا کہ he built a huge church in یمن. لوگ لیکن جاتے تھے کہاں پہ, کعبہ. تو اس نے کہا کہ یہ ادھر کیوں نہیں آتے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کو نا قریش سے بات کرنی پڑے گی کہ جب تک یہ کعبہ ہے نا یہ آپ کے چرچ کی طرف they will not come. تو اس میں انہوں نے پھر ابراہا نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے پھر ہم we will go and نعوذ باللہ کہ کعبہ کو ہم گرا دیں گے. تو یہ فیصلہ ہوا, اور ایک ہاتھی کی بات ہے, کئی لوگ کئی جگہ پہ آپ کو تفصیل ملے گی کہ کئی ہاتھی, ایک ہاتھی فیل, علم ترا کیف قال ربک باصحاب الفیل, فیل کا مطلب ون ہاتھی. اور وہ ہاتھی اتنا ہیوج تھا کہ مطلب کہ اس کی جسامت کچھ زیادہ تھوڑی سی باقی ہاتھی سے زیادہ تھی. تو اس پہ ابراہا بیٹھا اپنی فوج لے کے گیا, اور جب سبربز میں پہنچا مکہ کے تو اس نے کہا کہ اپنے کسی بندے کو بھیجا اور کہا کہ یہاں کا جو سردار ہے ان سے کہو کہ مجھ سے آگے ملے. اور وہاں پہ 200 اونٹ چڑھ رہے تھے, تو وہ 200 اونٹ اس نے اپنے قبضے میں لے لیے. اب وہ 200 اونٹ جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے تھے. تو حضرت عبد المطلب کے پاس جب پیغام آیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ وہ کہتے ہیں ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے, ہم صرف اس گھر کو نعوذ باللہ گرانا چاہتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب کہاں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, جہاں آج حتیم ہے. اس وقت ریکٹینگولر شیپ کا تھا کعبہ جو ہے نا. بعد میں انہوں نے جب ری بلڈ کیا تھا تو حلال پیسوں میں سے اتنے پیسے نہیں بچ رہے تھے کہ وہ پوری کنسٹرکشن پوری کر سکیں. تو حتیم میں کہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے میٹ لگا کے. تو وہ پھر وہاں سے اٹھ کے گئے اور پھر جا کے ابراہا میں لگا. تو یہ تو ابراہا نے جب دیکھا انہوں نے بڑا خوبصورت نوجوان, حضرت عبد المطلب واز ویری گڈ لکنگ ایکچولی. تو وہ آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ آ رہے ہیں یہ کوئی بات کریں گے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ یہ 200 اونٹ میرے حوالے کر دیں, یہ میرے ہیں. تو ان کا ابراہا نے آگے سے کہا کہ میں تو بڑا عقلمند اور بڑا خوبصورت نوجوان سمجھتا تھا, تم تو اتنی فلش نکلی نعوذ باللہ, کیا بات کر رہے ہو. میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم آؤ گے بھیک مانگو گے کہ اللہ کے گھر, کہتا وہ اللہ کا گھر اللہ ہی بچھائے, آنے دو, آ جاؤ, جو کرنا ہے تم نے کرو. خیر ابراہا کا ہاتھی جو تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے گرانا ہی گرانا ہے, تو پھر ہاتھی کو اس طرف لے کے چلتا تھا. ہاتھی اٹھتا نہیں تھا اس طرف, مکہ کعبہ اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں تھا, بیٹھ جاتا تھا, دوسری طرف لے کے جاتا تھا, چل پڑتا تھا. اب اس ہاتھی کو منع کس نے کیا ہوا تھا, اللہ کے ساتھ. وہ مارتا تھا اس کو, نہیں جاتا. پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا, یہ جو لا آف گریوٹی آج سائنس آپ کو بتاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بتایا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے. ابابیل کے 2 پنجوں میں اور ایک چونچ میں پتھر تھا جو کہ آج ایک مٹر کے دانے سے بھی چھوٹا ہے. اب امیجن کریں یہ پتھر کیا ڈیمیج کرے گا کسی کو. انہوں نے اتنی ہائٹ سے پھینکے کہ اس گریوٹی کی وجہ سے آگے وہ اتنا اس نے ڈسٹرکشن کی کہ وہ پوری کی پوری فوج تباہ ہو گئی. اور جو زخمی ہوئے اس میں سے ابراہا واز ون آف دیم, دے رین اوے. اور جب ابراہا واپس پہنچا تو ابراہا کا پیر کے ساتھ کیا آنا شروع ہوا, ایک انگلی گر گئی, لٹرلی ہاتھ گر گیا, ایک بازو گر گیا. آہستہ آہستہ
دھاڑ کے چیزیں گرنا شروع ہو گئیں, ڈیزالو ہونا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ ہاتھ کا سر بھی گر گیا اور ہی واز فنشڈ. اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرتناک موت مارا ایسے انسان کو جس نے اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. اور اس میں لا آف گریوٹی جو آپ اور میں نیوٹن سے سمجھتے ہیں کہ نیوٹن صاحب نے بتائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ہائٹ سے آج بھی, اور یہ جو آپ کو آج جیٹس نظر آتے ہیں, اونچے B-52 بومر ہے امریکہ کا, اتنی ہائٹ پہ کہ آج وہ کسی اینٹی ڈیفense گن کے اس میں نہیں آتا. اینٹی ایئر ڈیفenس گن جو ہوتی ہے اس کی رینج میں نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ ہائٹ سے بومنگ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے میزائلز 2 پر ہیں. اسی طرح اس کانسیپٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ بابل سے آ رہا ہے. دو پر ہیں جس کے نیچے میزائلز انسٹالڈ ہیں اور سامنے مشین گن لگی ہوتی ہے فیس آف دا پلین کے اوپر. تو چونچ کے اندر بھی پتھر تھا. تو یہ سارا کچھ وہیں سے ڈرائیو کیا گیا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ٹائم آتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے یہ وہ سیریا کے سفر پہ گئے ہوتے ہیں, واپسی مدینہ رکتے ہیں اور وہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. کئی علماء کہتے ہیں کہ 18 سال عمر تھی, کئی علماء کہتے ہیں 25 سال تھی. اللہ کی ذات بہتر جانتی, یعنی کہ ینگ تھے. بس یہ پتہ ہے ہمیں. اور بس ان کا کام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذریعہ بننا تھا انہوں نے. بس دس واز ہز رول. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی مدر کے پیٹ میں 7th منتھ میں تھے جب ان کی ڈیتھ ہوتی. تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا رول ہی اتنا تھا بس جتنا ہے, اور کہ اللہ کے نبی کا سیڈ پلانٹ کرنا تھا انہوں نے حضرت آمنہ کے اندر. بس دس واز ہز رول ٹوٹل. دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, ان کا حضرت عبداللہ کا اتنا ہی مقصد. حضرت آمنہ کیا فرماتی؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہ 9 مہینے جو حضور میرے پیٹ میں رہے, that was the most easiest time I ever had. سب سے آسان وقت تھا وہ میرے لیے. گیسٹیشن پیریڈ جس کو کہتے ہیں یا پریگنینسی ٹائم جس کو کہتے ہیں, I never felt a pain. And when Prophet sallallahu alaihi wasallam was finally born, تو ان کی امبیلیکل کارڈ آلریڈی جو ہے وہ کٹ آف ہوئی تھی, جو کہ ڈاکٹرز آج کل نارملی کاٹتے ہیں. حضور کیا اب اس پہ 2 روایات آتی ہیں کہ حضور کی جو تشہد کی انگلی ہے وہ کھڑی تھی, یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ دعا کس طرح اوپر تھے اور آنکھیں جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف تھی. This was his birth situation. اور حضرت آمنہ فرماتی کہ جب حضور پیدا ہوئے تو میری بیلی سے ایک لائٹ نکلی جس نے شام کے پیلیسز کو روشن کیا. پرشیا میں جو آگ جل رہی تھی پتہ نہیں کتنے عرصے سے کبھی بجھی نہیں تھی, بجھ گئی. کچھ کعبہ کے آئیڈلز سے گر کے ٹوٹ گئے, اور بصرہ کا جو مین پیلس کا ایک سائٹ تھی وہ پوری گر گئی نیچے, ٹیرس ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک وہ دے دیا انڈیکیشن کہ پرسن کمنگ آؤٹ ناؤ, اس کا میسج اکراس دا گلوب جائے. پہلے انبیاء آتے تھے ایک اسپیسیفک نیشن کے لیے, بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء آئے اسپیسیفک نیشن. حضور اپنا موازنہ اسی طرح کرتے کہ باقی جیسے انبیاء تھے وہ جیسے دیے ہوتے یا لالٹین ہوتی ہے, ایک اسپیسیفک جگہ کو روشن کرتے تھے اور چلے جاتے. میں ایک سورج کی مانند جو پوری دنیا کو روشن کرنا ہے. تو یہ بعد میں اللہ کے نبی نے مثال دی. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ جہاں پھر فوت ہوئے لیٹر پارٹ میں حضور وہیں گئے, مدینہ طیبہ ہی تشریف لے کے گئے. تو یہ کچھ میریکلز تھے. اب کچھ فیبریکیٹڈ میریکلز لوگوں نے بنائے میں بھائی, جیسے آج کل کچھ لوگ ذرا غلو کر جاتے ہیں, کچھ زیادہ ہی غلو کر جاتے ہیں. کہتے ہیں جی جب حضور پیدا ہوئے تو ان کے میناروں نے سجدہ کر دیا, جو آج مسجد حرام اس میں کہاں تھے مینار, یا جو مقام ابراہیم ہے اس نے سجدہ کر دیا, اس وقت مقام ابراہیم کا وہ گولڈن پارٹ تھا ہی نہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے.
ہمیں ضرورت نہیں ہے, اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے فیبریکیٹڈ چیزوں, وہ حق ہے, وہ سچ ہے, ان کے لیے یہ کم بڑے معجزے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. تو یہ حضور کی برتھ تھی. اب انشاءاللہ برتھ سے آگے کیا ہے, پھر حضور نے زیادہ ٹائم, اچھا آج کہاں ہے وہ برتھ پلیس, آپ نکلیں صفا اور مروہ کے درمیان سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں, اس سے آگے تھوڑا سا ایک لائبریری ہے جو ابو طالب کا گھر ہوا کرتا تھا, کیونکہ حضرت عبداللہ تو فوت ہو گئے ہوئے تھے, تو حضرت ابو طالب کے گھر حضور کی پیدائش ہوئی. تو حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے نا خوبصورت اتنے تھے کہ میں نے یوٹینسل میں کور کر کے, یعنی کہ ایک برتن میں کور کر کے ان کو حضرت ابو عبد المطلب کے پاس بھیجا. حضرت عبد المطلب بھی اس وقت کعبہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب تک وہ حضرت عبد المطلب تک پہنچے تو وہ یوٹینسل یا وہ برتن ٹوٹ چکا تھا 2 حصوں میں. خوبصورتی جو ہے وہ اتنی تھی کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت عبد المطلب نے ان کو دیکھا اور بہت پیار کرتے تھے حضرت عبد المطلب ان سے, اور پھر ان کو مطلب کہ 6 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ایک خصوصی محبت رہی. وہ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم. بٹ ہی واز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات اتنی اٹریکٹیو تھی, وہ محبت تو لیتی تھی, لیکن حضرت عبد المطلب کو بھی یہ تھا کہ والد نہیں ہے تو میں ان سے زیادہ پیار کروں. تو انہوں نے پھر نام رکھا محمد, اور محمد آج سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا دنیا میں. اور محمد کا مطلب کیا ہے, جو آسمانوں پہ اور زمین پہ جس کا نام ہمیشہ کے لیے تعریف کی جائے, جس کی والدہ نے رکھا احمد, اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے مور اور لیس. تو اس کے بعد جو ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ پیریڈ تک کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی شان میں کہ آپ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا نہیں, آپ سے زیادہ حسین کسی خاتون نے آج تک پیدا نہیں کیا, اور آپ فلالیس پیدا کیے گئے ہیں, آپ کے اندر کوئی فزیکل فلا نہیں ہے, اور آپ ایسے پیدا کیے ہیں جیسے آپ نے خود اللہ کو بتایا کہ مجھے ایسے بنایا جائے. یہ کچھ ان کے بارے میں نعتیہ کلمات تھے حضرت زید بن ثابت کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان بھی تھے, آپ کو بتائیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کا واقعہ ہے. اور اس میں پھر ایک چھوٹی سی چیز میں مس کر گیا پیچھے, میں آپ کو بتا دوں. جو آئیڈل ورشپنگ تھی کفار کی, وہ یہ تھی کہ خود ہی بت بناتے تھے, خود ہی جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے, اور پھر جب لیکن سی میں پھنستے تھے نا تو اللہ کو پکارتے تھے. اب یہ اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے نا یہ پہلے بھی تھا, اس کو یہ مانتے تھے اللہ کہ رب ایک ہی ہے, لیکن جب پھر واپس آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ ہم کھجوروں سے اپنا خدا بنایا کرتے, پتھروں سے بنانا مشکل ہوتا تھا, کھجوروں سے بنانا آسان ہوتا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ میں بھوکا تھا تو میں نے کہا کہ اس کھجور والے خدا سے میں مانگ رہا تھا, کچھ مجھے کھانے کو نہیں ملا, میں نے اسی کو اٹھا کے کھا لیا. کہتے یہ حالت ہوتی تھی وہ. تو حضرت عمر اپنا قصہ یہ بعد میں سناتے کہ ہم اتنے وہ اندھیروں میں پڑ گئے تھے, تو آج ہم نے بھی اپنے خدا بنائے ہوئے معذل, جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کے پاس بھاگتے ہیں. جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا, جیسے سی کی مثال اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے کیونکہ یہ ایک ایسی پوائنٹ ہے جہاں پہ یو آر ہیلپ لیس, نو بڈی از سیف ٹو ہیلپ, تو پھر وہاں پہ اللہ کو پکارتے. ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم آخری پوائنٹ پہ اللہ کو پکارتے. اس لیے آج ہمارے اندر اور جہلیہ کے اندر بہت ساری چیزیں کامن ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے مکمل اس طرف لوٹنے سے. لیکن اگر آپ اس کو, یہ میں نے بھی آپ کو بہت کمپیکٹ کر کے بتایا, انہیں ایسے ایسے واقعات ہیں, فال نکالنا. آج لوگ کتنا بلیو کرتے ہیں چیزوں پہ. سفر کا مہینہ منوس ہے, اس وقت بھی منوسیت کی گھڑیوں پہ یقین کیا جاتا تھا. فلانی چیز آگے سے گزر گئی ہے, یا کوئی کرو آ کے میرے آگے سے گزر گیا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا معاذ اللہ. وہی باتیں جو آج بھی ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بہت کمپیکٹ کر کے بتائی ہیں, کیونکہ ٹائم کا ایک ہے ایشو. لیکن حضور کی برتھ تک
کا بتانا مقصد تھا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف کیسے ہیں، بابرکت جو ان کی پاؤں والے تھے اس دنیا میں کیسے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر اس دنیا کو بدلا ایک انسان کی فکر سے. میں نے وہ بتایا کوئی آلات نہیں تھے، کمیونیکیشن نہیں تھی، کوئی یوٹیوب پہ چینلز نہیں تھے اس وقت، کوئی دعوت کا وہ نہیں تھا، لیکن کیا فکر تھی اس انسان کی کہ اس نے پوری دنیا کو ریفارم کر کے رکھا. تو آج دشمن بھی جو ہے حضور کی شان میں بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس لیے جو ہے نا، اور جو کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. کوئی جل کے مر جاتا ہے، کوئی سرکٹ بریک سے مر جاتا ہے، کوئی سڑ کے مر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے، آپ کو پتہ ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے نبی، میرے ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے ہم سب نے انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے گھر کو ڈیفینڈ کرنا خود جانتا. تو انشاءاللہ آگے حضرت عبد المطلب کے ساتھ کیسا ٹائم گزرا حضور کا، اور پھر آگے کیا ہوا، وہ انشاءاللہ اگلی اس میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے. اگین بہت بھاری چیز ہے، لیکن یہ سیرت ہے، اور اگر میں اور آپ اس سے ایک دفعہ بھی زندگی میں گزر گئے انشاءاللہ، تو یہ ایٹ لیسٹ ہمیں حضور کی زندگی سے تھوڑی سی انٹروڈکشن دے گا، جس سے ہمیں شاید ہماری محبت میں اضافہ ہو، عمل میں بہتری آئے، اور پھر الٹیمیٹلی یہ چیز ہمیں اللہ سے جوڑ دے. تو سیرت نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور سے محبت پیدا ہو دل میں، حضور کی بتائے ہوئے راستے پہ چلا جائے، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ ہمارے درمیان برج بنے بٹوین اس اینڈ اللہ، اور ہمیں پھر اس سے صحابہ سے محبت پیدا ہوگی، اہل بیت سے محبت پیدا ہوگی. ظاہری بات ہے سب حضور کے ساتھ جڑیں گے. واحد انسان ہے، میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کہ جن کے ساتھ جنہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی، یہ حضور کا معجزہ ہے. کسی صحابی نے اگر ایک حدیث بھی نقل کی ہے تو ان کی بایوگرافی بھی سیوڈ ہے. حضور کی تو سیوڈ ہی سیوڈ ہے، لیکن کسی نے اگر ایک حدیث بھی نقل کی ہے حضور سے، ان صحابی کی بایوگرافی بھی سیوڈ ہے، اور 10,000 صحابہ کی بایوگرافی سیوڈ ہے.